اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک ایسی قوم کے لوگوں کا ذکر کریں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور ان قوم کے لوگوں کو بندر بنا دیا۔ اس قوم کے لوگ ایسا کیا کام کرتے تھے جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا؟ کیا یہ اس قوم کے تمام لوگ تھے جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا؟ کیا اب جو اس دنیا میں بندر موجود ہیں، کیا یہ وہی نسل چلی آ رہی ہے؟ قرآن و حدیثوں میں اس کو کیسے بیان کیا گیا ہے؟ ان سب کو ہم اس ویڈیو میں بیان کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ بنی اسرائیل کا ایک گروہ شہر ایلیا میں دریا کے کنارے آباد تھا۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے تھے۔ ان قوم پر اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کا امتحان لیا اور حکم دیا کہ ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار نہ کیا جائے، جبکہ ادھر مچھلیاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہفتے کے دن دریا کے کنارے آ جاتی، جبکہ باقی دنوں میں یہ مچھلیاں غائب رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع فرمایا تھا۔ مچھلیاں دریا کے کنارے رہنے والوں کو ویسے بھی مرغوب ہوتی ہیں۔ جب کچھ دن ان کو مچھلیاں نہ ملی تو ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگے۔ جب اس حسرت سے بے تاب ہوئے تو آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ کس طرح مچھلیوں کا شکار کیا جائے، جبکہ ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع فرمایا گیا ہے اور آگے پیچھے مچھلیوں کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ آخرکار ان گروہوں نے آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ جمعے کے دن شام کو دریا کے کنارے پر گڑھے کھودے جائیں اور نالیوں سے ان گڑھوں کو دریا سے ملا دیا جائے۔ چنانچہ دریا کا پانی ان گڑھوں میں بھر جاتا اور پانی کے ہمراہ مچھلیاں بھی ان میں آ جاتی۔ جب دیکھا مچھلیاں خوب اس گڑھے میں بھر گئی ہیں تو نالیوں کو بند کر دیتے تاکہ مچھلیاں باہر نہ نکل سکیں، اور اتوار کے دن مچھلیوں کو پکڑ لیتے اور خوب ان مچھلیوں کو فروخت کرتے اور خود بھی ان کو کھاتے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے بھی اس قوم کو کافی مہلت دے رکھی تھی تاکہ یہ نافرمانی سے باز آ جائے۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے خوب واقف ہے۔ حدیثوں میں ان گروہوں کا ذکر کچھ یوں بیان ہوا ہے کہ اس شہر کے لوگوں میں اس بدعملی کی بنا پر 3 گروہ ہو گئے۔ ان میں سے تقریباً 12,000 نصیحت کرنے والے تھے، اور ایک جماعت ایسی تھی جو نصیحت کرنے والوں کو کہتی تھی کہ تم ان کو کیوں نصیحت کرتے ہو، ان کو تو خود خدا سنبھالے گا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جب ان میں سے ایک جماعت نے جو نافرمانی نہیں کرتی تھی نصیحت کرنے والوں سے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے۔ منع کرنے والے گروہ نے اپنے اور اس ذات گروہ کے درمیان ایک دیوار کھینچ لی تھی اور اپنے کسی کو ان کے پاس نہیں آنے جانے دیتے تھے اور نہ ان میں سے کسی کو اپنے پاس آنے دیتے تھے۔ یہ تقریباً 70,000 افراد تھے جو اس نافرمانی اور جرم عظیم گناہ میں شامل تھے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو مہلت دی ہوئی تھی، اس لیے یہ اس کام کو حلال سمجھتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ 40 یا 70 برس تک وہ اس نافرمانی پر قائم رہے، یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت اور خلافت کا زمانہ آ پہنچا۔ آپ علیہ السلام نے ان گروہ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور جرم عظیم گناہ سے منع فرماتے اور نصیحت کرتے کہ وہ اس جرم عظیم گناہ سے باز آ جائیں، اور ان کو عذاب خداوندی سے ڈراتے۔ لیکن وہ باز نہ آئے اور کہنے لگے ہم تو یہ کام کافی عرصے سے کرتے آ رہے ہیں اور ہم ان مچھلیوں کے کاروبار کی وجہ سے کافی خوشحال ہیں۔ اور ان لوگوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کو صاف انکار کر دیا کہ وہ اس کام کو کسی صورت نہیں چھوڑ سکتے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان لوگوں پر بددعا فرمائی اور حق تعالیٰ آپ علیہ السلام کی دعا قبول کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے انتقام لیا اور ارشاد فرمایا، پھر جس کام سے انہیں منع کیا گیا وہ اس کام میں حد سے بڑھ گئے تو ہم نے ان کو کہا کہ تم ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ۔ پھر وہی مچھلیاں جن کو وہ کھاتے تھے کہ ان کے پیٹ میں ایسی اذیت ناک صورت پیدا کی کہ ان کی جلد نے بندروں کی کھال کی شکل اختیار کر لی اور ان کی صورتیں بندروں کی شکل میں بدل گئی۔ ہر مرد، عورت اور بچہ پہچانا جاتا تھا کہ یہ کون ہے۔ بوڑھے لوگ سور کی شکل میں دکھائی دینے لگے، اور یہ قوم 3 دن کے اندر اندر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر ختم ہو گئی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان قوم کے جوان بندر بن گئے اور بوڑھے سور بن گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تھوڑی مدت میں وہ سب ہلاک ہو گئے
اور ان کی نسل نہیں ہوئی۔ یہ سب 3 دن میں یوں ہی ناک رگڑتے رگڑتے مر گئے۔ یہ جو بندر اس وقت روح زمین پر موجود ہیں، یہ تو جانور ہیں جو اسی طرح پیدا کیے گئے ہیں، کیونکہ کوئی بھی مسخ شدہ قوم 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہی، نہ اس نے کھایا، نہ اس نے پیا، نہ اس کی نسل چلی۔ اللہ تعالیٰ نے ان عبرت ناک انجام ذکر کر کے موجودہ لوگوں کے لیے اور آنے والے لوگوں کے لیے ارشاد فرمایا، پھر ہم نے اس واقعے کو ان لوگوں کے لیے جو وہاں موجود تھے اور جو پیچھے آنے والے تھے ایک عبرت آموز واقعہ بنا دیا اور ڈرانے والوں کے لیے موجب نصیحت بنا دیا۔